السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مدنی مسجد کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو تقریباً کوئی 10-12 دن ہو گئے ہیں مدنی مسجد شہید کی گئی تھی اسلام آباد میں، مذاکرات بھی چل رہے تھے۔ مولانا عبدالغفور حیدری JUI کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کیے اور انتظامیہ نے 48 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا۔ اب اس کو 72 گھنٹے بھی گزر گئے، 72 سے بھی زیادہ گزر گئے، بلکہ اب تو ہو گئے ہیں تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے۔ تو مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کے حوالے سے علماء کی جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی، علماء اکرام، خطبہ، ائمہ اکرام، مساجد کے جو امام ہیں، طلبہ، مطلب جو مذہبی جماعتوں کے تمام مسالک کے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس میں شامل تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ یہ راول چوک پہ کے ساتھ مسجد ہے۔ انتظامیہ نے ٹائم لیا تھا کہ جی ہمیں 48 گھنٹے کا ٹائم دے دے۔ کل میں نے ویلاگ جو کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ بھائی 48 گھنٹے بھی گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، اور 72 گھنٹے بھی گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، مذاکرات کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ مولانا عبدالمجید ہزاروی JUI کے اسلام آباد کے سابق صدر ہیں، کل ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آج ہم نے علماء کنونشن بلایا ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کے علماء اکرام کا۔ تمام مسالک اس میں شامل ہیں، صرف JUI نہیں ہے یا کوئی دیوبندی نہیں ہے، اس میں تمام مسالک کے علماء اکرام، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے سارے نکل پڑے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ لیکن آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی اور اسلام آباد کی انتظامیہ یعنی CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انہوں نے لکھ کر دیا ہے، ایگریمنٹ، معاہدہ علماء کمیٹی کے ساتھ کیا ہے کہ جی 4 مہینے کے اندر ہم آپ کو مسجد دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کر کے دیں گے۔ میں آپ کو معاہدے کا 4 لائنیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ کر سناتا ہوں کہ معاہدہ آج مورخہ 19 اگست 2025 بروز منگل مدنی مسجد راول ڈیم چوک اسلام آباد کی کہ قضیے کے معاملے پر اسلام آباد انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد باہمی مشاورت سے طے پایا ہے۔ کیا طے پایا ہے؟ 4 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ کہ مدنی مسجد کی تعمیر CDA 4 ماہ میں مکمل کر کے دے گا۔ دوسرا نکتہ ہے اس دورانیہ میں باہمی مشاورت سے، یعنی انتظامیہ اور علماء کی جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کی مشاورت سے مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت باجماعت نماز کے لیے ترتیب کی جائے گی۔ تیسرا نکتہ ہے کہ 50 مساجد سے متعلق جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ جعلی ہے، اس حوالے سے انتظامیہ نے کوئی لسٹ جاری نہیں کی۔ یہ خبریں چلی تھی، میں نے بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انتظامیہ نے 50 مساجد کی لسٹ بنائی ہے جو گرین بیلٹ میں ہیں کہ ان کو ہم نے شہید کرنا ہے، گرانا ہے۔ ایک تو یہ فیصل مسجد والا روڈ جو ہے، فیصل ایونیو، اس کے کنارے پہ ہے حمزہ مسجد، بالکل اپنا F8 اور فیصل ایونیو، اس کے درمیان مسجد ہے اور وہ بھی گرین بیلٹ کے اندر ہے۔ انہوں نے یہ بھی شہید کرنے کا پلان بنایا تھا، جو خبریں آئی تھیں۔ ایک 7th ایونیو کے کنارے پہ ہے، یہ جب جاتے ہیں مرگلا روڈ کی طرف اور دامنیکو کی طرف، تو 7th ایونیو کے یعنی مرگلا روڈ میں داخل ہونے سے پہلے مسجد ہے، وہ بھی گرین بیلٹ میں ہے۔ وہ جامع مسجد ہے، جمعہ ہوتا ہے پراپر، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ادھر نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس مسجد کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا کہ جی گرین بیلٹ خراب ہو رہا ہے، اسلام آباد کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے، مسجد اللہ کا گھر بھائی، اور وہ آپ شہید کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے۔ تو گرین بیلٹ کا تو آپ کا پلان بنا تھا بعد میں، یہ مساجد تو 30-35 سال پرانی ہیں،
خواجہ سعد رفیق جو حکومت کے نون لیگ کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی فیس بک پر لکھا کہ بھائی مساجد تو پرانی ہے، گرین بیلٹ تو پالیسی آپ نے بعد میں بنائی کہ اسلام آباد خوبصورت پلان، یہ وہ گرین بیلٹ، یہ بعد میں گرین بیلٹ پلان بنا ہے، تو آپ پرانی مساجد کو شہید کریں گے؟ ہاں، یہ وہ مساجد ہیں جو کسی نے، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے کہیں بنا لی، اس نے کہیں بنا لی، اس نے کہیں بنا لی، یہ پراپر سی ڈی اے نے منظور کی تھی، ان کا نقشہ منظور ہوا ہے، ان کی لوکیشن منظور ہوئی ہے، سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اجازت دی ہے کہ ہاں جی یہاں پہ مسجد بناؤ۔ اور پھر جو وہاں کے امام ہیں، خطیب ہیں، جو مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، جو صفائی کرنے والا ہے، ان کو تنخواہیں بھی سی ڈی اے دیتا رہا ہے۔ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کو تنخواہیں بھی سی ڈی اے دیتا رہا ہے، بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کو محکمہ اوقاف تنخواہیں دیتا رہا ہے۔ ضیاء مسجد ہے ایکسپریس ہائی وے پر، یہ اپنا پنڈی کی طرف جاتے ہوئے پرانے ایئرپورٹ کی طرف کھنا پل کے ساتھ، ضیاء مسجد بھی اس کی جو نگرانی ہے، سارا کچھ تنخواہیں شنخواہیں سارا کچھ سی ڈی اے کرتا ہے، اور بنائی بھی سی ڈی اے نے۔ کب؟ ضیاء الحق یہاں سے گزر رہے تھے، یہاں پہ نماز پڑھی ضیاء الحق نے، جو میں نے سنا ہے، تو درباری بھی بہت ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا ہو اس جگہ پہ بھائی مسجد ضیاء مسجد اس کا نام دیا جائے، اور سی ڈی اے نے ادھر مسجد بنا لی، اور ان کو تنخواہیں بھی سی ڈی اے دے رہا ہے، امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، سب کو، لیکن اس مسجد کا بھی نام آیا۔ پھر مزیدار بات یہ، فیصل مسجد کا نام، فیصل مسجد سعودی عرب نے گفٹ کی ہوئی ہے، اور اسلام آباد کا ایک ورثہ بن چکا ہے، پاکستان کا قومی ورثہ فیصل مسجد، اس کا نام کیسے آیا لسٹ میں؟ جو لسٹ آئی وہ انتظامیہ کہہ رہی وہ جعلی تھی، لیکن وہ ایکچولی فیصل مسجد کا نہیں تھا، فیصل ایونیو لکھنا تھا۔ فیصل ایونیو پر جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کہ حمزہ مسجد فیصل ایونیو کے کنارے پہ ہے، گرین بیلٹ میں ہے، یہ آفتاب شیر پاؤ کے گھر کے بالکل سامنے ہے، تو انہوں نے ایونیو نہیں لکھا تو فیصل مسجد ہو گئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ٹیسٹر رکھا ہو، یا جو بھی، بہرحال انتظامیہ مقرر گئی ہے کہ جی فیصل مسجد اور اپنا 50 مساجد شہید کرنے والی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، چوتھا آخری جو ہے وہ ہے کہ اسلام آباد میں آئندہ مساجد کے حوالے سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ انتظامیہ اور علماء ایکشن کمیٹی سے کی مشاورت سے طے ہوگا۔ اب اس پہ دستخط کیے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں اسلام آباد کے صاحبزادہ محمد یوسف، اور یہ ضلعی نمائندہ ہیں، انتظامیہ کے بریکٹ میں لکھا گیا ہے، اور ادھر سے دستخط کیے ہیں مفتی محمد اویس عزیز نے، نمائندہ ہیں یہ علماء ایکشن کمیٹی کے، اور امیر ہیں جمعیت علماء اسلام آباد کے، اور اس پر گواہ کے طور پر محمد عثمان خان ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں۔ دوسرے گواہ ہیں ماجسٹریٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد عبد الباری، تیسرے گواہ ہیں ڈاکٹر ضیاء الرحمان امازئی۔ تو یہ معاہدہ ہے، تو سی ڈی اے نے طے کیا ہے علماء ایکشن کمیٹی کے ساتھ کہ بھائی 4 مہینے میں مسجد بنا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں علماء اور خطیب حضرات اور طلباء جو مذہبی جماعتیں نکلی ہیں، ان کے سامنے حکومت نے آخر کار انتظامیہ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، سرنڈر کر دیا ہے، اور مسجد دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔